فیصل صاحب کیا اختتام دیکھ رہے ہیں عسکری برتری یا مذاکرات کی میز؟ کیونکہ ٹرمپ تو کنفیوز نظر آتا ہے. ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کبھی وہ کوئی ریزن دیتا ہے جنگ شروع کرنے کی، کبھی کوئی، یعنی اسے خود بھی آئیڈیا نہیں کہ اس نے کیا کر لیا اپنے ساتھ. اب اس کو واپسی کا راستہ شاید نظر نہیں آ رہا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ معاملات مذاکرات سے حل ہوں گے یا عسکری برتری؟ مطلب ایران تو اب بیٹھنے والا نہیں ہے فیصل صاحب. دیکھیں، عسکری برتری تو ظاہر سی بات ہے، جیسے وہ عامر صاحب نے کہا کہ وہ کوئی عسکری قوت کا مقابلہ نہیں ہے نا امریکہ کا، اور آپ ایران کا عسکری طاقت کا مقابلہ کریں تو کوئی وہ بنتا نہیں ہے. اس کے لحاظ سے تو امریکہ جو ہے نا بہت طاقتور ہے، دنیا کی طاقتور ترین فوج جو ہے اس کے پاس ہے، اور ایران تو برحال ایک حوالے سے کمزور ملک ہے. لیکن ایران کی عسکری حکمت عملی بہت مؤثر ہے. اس نے کئی ممالک کو جو ہے بیچ میں جو ہے وہ دبوچ لیا ہے، ان کو جو ہے انوالو کر لیا ہے. اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ امریکہ جن امیدوں کے ساتھ کودا تھا وہ امیدیں وہ دم توڑ گئی ہیں. ان کی سب سے بڑی امید کیا تھی کہ اندر سے بغاوت ہو جائے گی. اب امریکی صدر کو یہ کہنا پڑ گیا کہ ہم ایران کے اندر کوئی بندہ تلاش کریں گے. یہ تو پہلے جو ہے وہ شاہ ایران کے بیٹے کو لانے کے چکر میں تھے. کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بم گر رہا ہے، جو آتش گیر مادہ جو اتنی خطرناک جو آپ کا لوگوں کا قتل عام وہاں پر ہو رہا ہے، وہ یہ دیکھ کے تو نہیں ہو رہا کہ کون سا موجودہ رجیم کا حامی ہے اور کون سا موجودہ رجیم کے خلاف ہے. وہاں تو عام آدمی مر رہا ہے. وہ جو 180 بچیاں مری ہیں، وہ بچیاں ہوں یا ان کے والدین ہوں، وہ تو وہ دیکھ کے تو نہیں مری نا ان کو مارا گیا کہ موجودہ رجیم کے ساتھ ہیں، موجودہ رجیم کے خلاف ہیں. تو وہاں تو جو لوگ بھی حکومت کے خلاف، وہ جو ایک جینوئن لیڈر تحریک پیدا ہو رہی تھی موجودہ رجیم کے خلاف ایران کے اندر، تو اس کو تو امریکہ نے خود جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا. خود جو ہے اس تحریک کو جو ہے نا وہ دم توڑ دیا. تو وہ جو تحریک تھی وہ تو فی الحال جو ہے نا ختم ہو گئی. اب رجیم تبدیلی کا امکان تو جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے محدود ہو چکا ہے. باقی جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ ایران مقابلہ کر رہا ہے، ایران جو ہے وہ بھرپور جو ہے وہ مقابلہ کر رہا ہے. اب وہ کتنے دن تک مقابلہ کرتا ہے اور سامنے والی جو پارٹی ہے امریکہ ہے، اسرائیل ہے، وہ کب تک جو ہے اس مقابلے میں کرتے ہیں، یہ تو برحال ابھی ہم نہیں کر سکتے. لیکن ایک جب عراق کی پہ جو حملہ ہوا تھا اس وقت بھی ایک بات کہی جا رہی تھی نا کہ عراق بہت بھرپور مقابلہ کر رہا ہے، لیکن وہ 17 دن سے زیادہ جو ہے مقابلہ نہیں کر پایا تھا. لیکن آج تک تو برحال یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ ایران جو ہے کہیں سے جو ہے وہ کمزور دکھائی نہیں دے رہا. اس نے اپنی عسکری حکمت عملی سے جو ہے وہ برحال امریکہ کو کافی حد تک جو ہے وہ ٹریپ کر لیا ہے. اس نے وہ حکمت عملی بنائی جو امریکہ کے ذہن میں نہیں تھی. امریکہ یہاں جو ہے حکمت عملی بنانے میں جو ہے وہ ناکام ہوا ہے. لیکن مادی وسائل سے امریکہ کو جو ہے وہ ایک اس پہ ایران کے اوپر جو ہے وہ برتری حاصل ہے. پاکستان کی سیاست، داخلی سیاست کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں اس بات کو اب سمجھنا پڑے گا کہ جن قوتوں نے ایران پہ حملہ کیا ہے، خاص طور پہ اسرائیل کا، اگر وہ اس جنگ میں کامیاب ہو جاتے ہیں، چاہے وہ ایران کو تباہ برباد کرتے ہیں یا رجیم تبدیل کر دیں، دونوں صورتوں میں ان کا جو اگلا ہدف ہوگا وہ پاکستان ہوگا. اور یہ نہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ کوئی بہت چھوٹی بات نہیں ہے. اس کو ہم اتنی غیر سنجیدگی میں اڑا دیں کہ عمران خان تحریک انصاف کو کی لیڈرشپ کو کیا کرنا چاہیے تھا، تحریک انصاف کو اس موقع پر کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا. یہ بہت حساس نوعیت کا جو معاملہ ہے. اور ایران کے بعد اگر پاکستان کا نمبر لگتا ہے اور اسی قوت کے ساتھ دنیا ہم پہ اگر حملہ آور ہوتی ہے، تو کیا ہمارے پاس یہ استعداد ہے کہ ہم اس پوری قوت کے ساتھ اس کا مقابلہ کر سکیں؟ ہماری حکمت عملی کیا ہوگی؟ اس وقت سب سے اہم ترین بات جو ہے، ہمیں اس وقت جو ہمارے ملک کا جو ہے وہ سیاسی انتشار جو ہے اس کو ختم کرنا بہت ناگزیر ہے. کیا ہم اس ملک کے اندر سیاسی انتشار کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں یا سیاسی انتشار کو بڑھاوا دینے کے لیے کام کر رہے ہیں؟ اس وقت پاکستان کا اگر کوئی سب سے مقبول عوامی لیڈر ہے تو وہ عمران خان ہے. لیکن اتنے اہم موقع پر جب اتنے اہم فیصلے کیے جا رہے ہیں، سیاسی مشاورت ہو رہی ہے، آپ عمران خان کو باہر رکھ کے دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ آپ دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارا سیاسی انتشار جو ہے برقرار ہے اور اس میں دن بدن جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ یہ دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا مقبول لیڈر ہے، جس کے ساتھ عوام کھڑی ہوئی ہے. دیکھیں الیکشن کا تو سب کو پتہ ہے نا اس ملک میں الیکشن کے نام پہ کیا فراڈ ہوا ہے. لوگوں کو تو پتہ ہے دنیا کو اس وقت قوم کس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. آپ یہ میسج دے رہے ہیں کہ یہاں حکومت کے ان فیصلوں میں سب سے بڑی جو سیاسی جماعت ہے، جس کے ساتھ سب سے زیادہ جو لوگ ہیں، ایک زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ لوگ ہیں، وہ اس فیصلوں کو اس کی تائید حاصل نہیں ہے. تو یہ دنیا کو اچھا میسج نہیں جا رہا.
اس کو آپ اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنائیں. انا کا مسئلہ بنانے کے لیے بھی آپ کو بہت موقع مل جائیں گے. آپ تو عمران خان کے پاس جاتے اس کو لے کے آتے زبردستی, بیٹھو بھائی یہ پاکستان کا مسئلہ ہے, بعد میں چیزوں کو طے کر لیں گے. ضرورت کہتے ہیں جب عمران خان وہاں جا سکتے ہیں اسپتال, تو اتنا اہم فیصلہ پاکستان کے مستقبل کے آتے نہیں آتے, تو آپ وہ پی ایم ہوتے ہوئے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے. بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ, وہ پرائم منسٹر ہو کر اٹھے ہوئے ہوتے تھے عمران خان اپنے آرمی چیف سے, اپنے ہی اپوزیشن سے. جی جی کمال ہے, کمال ہے. اپنی بات کر لی, اپنی بات کر. جی جی ضرور. ارے آپ کے, میں تو آپ کی وزڈم کو چیلنج نہیں کیا نا عامر بھائی, میں اپنی بات کر لوں, آپ نے اپنی بات کر لی. جی فیصل صاحب میں نے آپ کی وزڈم پہ کر رہا ہوں, عمران خان کے اوپر. آپ کی وزڈم پہ نہیں کیا میں نے, نہیں میں نے تو آپ کی وزڈم پہ نہیں کہا. عمران خان فیصل صاحب مکمل کریں. عمران خان جو پرائم منسٹر بن کے اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے تھے, وہ قابل مذمت نہیں بلکہ قابل نفرت عمل تھا عمران خان کا. اس سے پورے پاکستان میں عمران خان کا جو عمل تھا پاکستان کی بدنامی کا باعث بنا تھا. وہ تاریخ میں لکھ دیا جائے گا کہ جب اتنا بڑا فیصلہ ہو رہا تھا تو اس میں وزیر اعظم شریک نہیں تھا. اور وزیر اعظم اس لیے شریک نہیں تھا, اس کو اپنی انا زیادہ عزیز تھی, اس لیے شریک نہیں تھا وزیر اعظم. ہم اس کے فیصلے کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. وہ انتہائی حد تک جو ہے قابل افسوس اور قابل نفرت عمل تھا عمران خان کا, اس کی مذمت کرنی چاہیے. لیکن اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی کچھ جو درست عمل نہیں ہے. حکومت کو اس وقت آپ دنیا کو کیا میسج. جی 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 ٹھیک ہے, آپ بات کریں. کہہ رہی ہیں جی جی آپ بات مکمل کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم تو کوئی پارٹی نہیں ہے, ہمارے ہاتھ میں کوئی اسکرپٹ نہیں ہے, ہم کسی پارٹی کی ترجمانی نہیں کر رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں وہ عمران خان کا جو عمل تھا کشمیر کے نام پہ 2 گھنٹے کھڑا کیا جاتا تھا, انتہائی مکانہ عمل تھا. میں کرتا ہوں جواب. چلیں ٹھیک ہے فیصل, پوائنٹ آ گیا کیونکہ بریک لینی ہے. عامر صاحب اپنے پر جی بریک کی طرف جانا ہے. ہماری بات پہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ذاتی طور پہ ہم پارٹی کے اسکرپٹ پڑھتے ہیں. ارے بھائی پھر ذہنی اسکرپٹ بھی ٹھیک کر لو. چلیں کوئی بات نہیں, ذہنی لگا لو. کر کیا رہے ہو جذبات میں آ کے, کسی کے لیے اسکرپٹ پڑھ رہے ہو تو پھر جذباتی بھی نہ ہو. بریک لے لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے. برداشت تو کر رہے ہیں ہم تو نہیں کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. خالد کریم صاحب, کیا دنیا ایک اور طویل اور تباہ کن جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے؟ دیکھیے اس وقت خاص طور پر اگر آپ دیکھیں تو جو ایران میں جو جنگی صورتحال ہے وہ بڑی انتہائی غیر معمولی صورتحال ہے پاکستان کے لیے خاص طور پر. اور پاک افغان سرحد پر جو کشیدگی ہے اور جو وہاں پر طالبان رجیم نے جو صورتحال پیدا کی, اس میں کوئی شک نہیں کہ پھر پاکستان نے منہ توڑ جواب جو ہے وہ دیا. اور لیکن اس جنگ کے اثرات جو ایران پر اسرائیل اور امریکہ کا حملہ ہے, اس جنگ کے اثرات جو ہیں وہ یقیناً پوری دنیا پر اثر انداز ہوں گے, پورے خطے پر اثر انداز ہوں گے. لیکن سب سے بڑھ کر جو خطرات اس خطے کے اندر اور پاکستان کے گرد و نواح میں منڈلا رہے ہیں, وہ پاکستان کی طرف جو ہیں وہ خطرات جو ہیں وہ زیادہ ہمیں اثرات بھی ہمیں زیادہ آ رہے ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو معیشت ہے وہ پہلے ہی بڑی کمزور ہے اور پہلے ہی شدید دباؤ کا شکار ہے. اور اس جنگ کا اگر یہ جنگ نہ رکی